ناظرین کرام، آج ہم اس ویڈیو میں ایک بہت ہی دلکش واقعہ سماعت کریں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک نبی گزرے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں شیطان بھی سوار ہو گیا۔ آئیے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہمارا حوصلہ افزائی ہو۔ آئیے وہ واقعہ سماعت کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کشتی کو تیار کیا اور پھر اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے ہر جنس کا یعنی ہر مخلوق کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا اور سوار کرنے کے بعد خود بھی سوار ہوئے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں ایک اجنبی بوڑھے کو دیکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک ایسے بوڑھے شخص کو دیکھا کہ جسے آپ نہیں پہچانتے تھے۔ دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کس نے کشتی میں سوار کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں، اس لیے آپ کی کشتی میں سوار ہوا ہوں کہ آپ کے ساتھیوں کے دلوں پر قبضہ کر لوں، اور اس وقت ان کے دل میرے ساتھ اور بدن آپ کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی شیطان نے کہا کہ میں اس لیے آپ کی کشتی میں سوار ہوا ہوں کہ آپ کے ساتھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ لوگ تھے، تو شیطان نے کہا کہ آپ کے ساتھیوں کے دلوں پر قبضہ کر لوں، کہ دلوں پر قبضہ کرنے کے بعد ان کا دل میرے ساتھ ہوگا اور جسم آپ کے ساتھ ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام فوراً سمجھ گئے، آپ جان گئے کہ یہ شیطان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، اے ملعون، اے شیطان، نکل جا، اس کشتی سے اتر جا۔ تو ابلیس نے بولا کہ اے نوح علیہ السلام، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے میں لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہوں۔ یعنی شیطان نے کہا کہ اگر آپ مجھے اتار بھی دیں گے تو میرے 5 ہتھیار ایسے ہیں کہ جن سے میں لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہوں، یعنی وہ چیزیں ان کے ساتھ ہوں گی اور انہی چیزوں کی وجہ سے، انہی چیزوں کے سبب، انہی چیزوں کے ذریعے میں لوگوں کو گمراہ کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ شیطان نے کہا کہ 3 چیزیں میں تو تمہیں بتلا دوں گا، 3 چیزیں میں تمہیں بتلاؤں گا اور 2 چیزیں نہیں بتلاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے نوح علیہ السلام، آپ کہیں کہ مجھے ان 3 چیزوں سے آگاہی کی ضرورت نہیں، ان 3 چیزوں کو جاننے کی ضرورت نہیں، مجھے ان 3 چیزوں کے بارے میں خبر حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، تو مجھے وہی 2 چیزیں بتا دے کہ جن چیزوں کو تو بتانا نہیں چاہتا۔ حالانکہ اللہ رب العزت چاہتا تو حضرت نوح علیہ السلام کو وہ خود ہی بتا دیتا کہ شیطان کن چیزوں سے اور کن چیزوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ شیطان اپنی ہی زبان سے خود سے حضرت نوح علیہ السلام کو وہ چیز بتا دے۔ تو شیطان نے بولا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مجھے کبھی جھوٹا نہیں کرتی، یعنی میں کبھی ان چیزوں سے جھوٹا ثابت نہیں ہوتا، اور نہ ہی کبھی مجھے وہ دونوں چیزیں ناکام لوٹاتی ہیں۔ یعنی جب بھی میں ان دونوں چیزوں کو اختیار کرتا ہوں اور ان دونوں چیزوں کو کسی کے دل میں پیدا کر دیتا ہوں،
تو میں کبھی ناکام نہیں ہوتا بلکہ میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ اور شیطان نے کہا کہ میں سے میں لوگوں کو یعنی انہی چیزوں سے میں لوگوں کو تباہی کی دہلیز پر کھڑا کر دیتا ہوں، اور انہی چیزوں کے ذریعے میں لوگوں کو تباہی کے دلدل پر پھنسا دیتا ہوں، تباہی کے دلدل میں پھنسا دیتا ہوں، اور انہی سے میں لوگوں پر زیادہ وار کرتا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ ان میں سے ایک چیز حسد ہے، یعنی حسد کرنا یہ شیطان کی ان چیزوں میں سے ہے، ان ہتھیاروں میں سے ہے کہ جن سے وار کرنے سے وہ کبھی نا امید اور کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ جب وہ ان چیزوں سے وار کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک حسد ہے، اور دوسری چیز لالچ ہے۔ شیطان نے کہا کہ اسی حسد کی وجہ سے تو میں اللہ کی بارگاہ سے ملعون ہوا، اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ سے ملعون قرار دے کر نکالا اور مجھے شیطان قرار دیا۔ کہتے ہیں اور شیطان نے کہا کہ لالچ کے باعث یعنی لالچ کے سبب حضرت آدم علیہ السلام کو ممنوعہ چیز کی خواہش پیدا ہوئی، یعنی جس چیز سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں روکا گیا تھا، یہ لالچ کی وجہ سے ان کے دل میں اس چیز کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اور شیطان نے کہا کہ جب انہوں نے وہ دانہ استعمال کیا، وہ دانہ کھایا، تو میری آرزو پوری ہو گئی۔ ناظرین کرام، شیطان ویسے تو بہت سے ذریعے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور بہت چیزوں کے ذریعے وہ انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، لیکن انہی چیزوں میں سے انہی ذرائع میں سے یہ 5 ذریعے ہیں، اور ان 5 ذریعوں میں سے یہ 2 ذریعے اس کے بہت مضبوط ہیں، یہ دونوں ذریعے اس کے بہت مضبوط ہیں، اور یہ دونوں چیزیں اس کے لیے ایک مضبوط ہتھیار کی طرح ہیں کہ جب ان دونوں چیزوں سے وہ کسی پر وار کرتا ہے تو وہ شخص گھائل ہو جاتا ہے، اور پھر جس کے دل میں حسد پیدا ہو جائے وہ شیطان کا ساتھ ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے تو وہ شیطان کی آغوش میں آ جاتا ہے۔ شیطان اچھی طرح سے اپنی مرضی کے مطابق اسے جدھر چاہتا ہے ادھر موڑ دیتا ہے، اور جس طرح سے وہ اشارہ کرتا ہے انسان اسی کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ آپ شیطان کی ان چیزوں سے بچ کے رہیں، اور خاص کر کے حسد اور لالچ جیسی بری بلا سے دور رہنے کی کوشش کریں، اور لوگوں کو بھی دور رکھنے کی کوشش کریں، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان باتوں کو سن کر ان چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کریں، اور شیطان کی یہ دونوں باتوں سے، شیطان کی ان دونوں ہتھیار سے وہ جو ہے محفوظ رہ سکے، اور اپنی آخرت کو آباد کر سکے، اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکے۔